رونے کو دل کرتا ہے کہ بچی کی آنکھوں میں ہزاروں خواہشات میں چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ میرا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ میں بھی غلط کام کر کے چلانا چاہتی ہوں۔ غلط آفر کرتے تھے، وہ مجھے باقی لوگوں جیسے سمجھتے تھے، غلط میں RNN ڈیجیٹل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، یقین کریں ہم لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، اور یقین کریں رونے کو دل کرتا ہے کہ واقعہ ہی کچھ لوگ جو ہے آج مجبور ہو چکے ہیں پاکستان میں کس طرح جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر تقریباً 17-18 سال کے قریب ہوگی۔ مہجبین اس کا نام ہے، اور یہ بچی اتنی پریشان ہے زندگی میں کہ آپ یقین کریں اگر آپ ایک وقت کی بھی اچھی روٹی کھا لیتے ہیں تو یقین کریں آپ سے کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں۔ اس بچی کی آنکھوں میں ہزاروں خواہشات ہیں، ہزاروں خواب سجائے بیٹھی ہے یہ بیٹی، یہ ہماری بہن ہے، اور آج یہ ہمارے آفس میں آئی ہے اور آ کے رو رو کے کہہ رہی ہے کہ کئی دن ہو گئے، آپ یقین کریں کہ گھر میں کھانا تک نہیں بنا۔ اس بچی کی کہانی کیا ہے، اصل یہاں تک نوبت کیوں آئی، یہ کتنے بہن بھائی ہیں، کہاں رہتی ہے، ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہجبین، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں، 2 مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں گھر میں؟ ہاں جی، سب سے بڑی میں ہوں۔ تو آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب 6 سال ہو گئے ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ 6 سال سے؟ جی 6 سال سے آپ کہاں پر رہ رہی ہیں؟ اب مطلب آپ کی عمر تب 11-12 سال ہوگی، اب آپ کی عمر 17-18 سال ہے۔ 6 سال سے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے ابھی میٹرک کی ہے، میری والدہ نے ہمیں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پالا ہے، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو آپ کے والد جب چلے گئے تھے تو گھر کا نظام کیسے چلتا تھا؟ والدہ کام کرتی تھی اور گھر میں کوئی نہیں تھا کام کرنے والا؟ جی نہیں، اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میری والدہ ہی گھروں میں کام کرتی تھی۔ اچھا، کیا زندگی کی مشکلات ہیں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ نے میٹرک کر لیا، آگے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میرا ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن آج کل اتنی زیادہ مہنگائی ہے، روٹی کھانا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا تو بہت دور کی بات۔ ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ بنے، لیکن ہمیں سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سپورٹ ظاہری سی بات ہے، آج کل ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، مسائلوں میں گرا ہوا ہے انسان۔ تو آپ جاب کوئی کر لیں، آپ نے کوئی کام وغیرہ ابھی تک نہیں سیکھا؟ ساتھ ساتھ بچیاں محنت کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ساتھ ساتھ کوئی آپ جاب کرتی ہیں؟ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک عزت دار بچی ہوں، میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی غلط کام کر کے پالنا نہیں چاہتی اپنے بہن بھائیوں کو، نہ ہی اپنا گھر چلانا چاہتی ہوں۔ میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی، وہاں پر مرد حضرات پڑھا ہمارے مطلب ان کے ساتھ میں جاب کرتی تھی، لیکن وہ غلط آفر کرتے تھے، وہ مجھے باقی لوگوں جیسے سمجھتے تھے، غلط۔ میں بالکل بھی غلط لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی بھی غلط کام کر کے پیسے نہیں کمانا چاہتی، میں نے وہ جاب چھوڑ دی، میں تنگ آ گئی ان روز روز کے چکروں سے۔ کیا کہتے تھے مطلب وہاں پر جب آپ وہاں پر ٹیچر اور سٹاف وغیرہ نہیں ہوتا تھا؟ اور سٹاف بھی ہوتا تھا، لیکن دیکھیں مجبور انسان ہیں ہم، انہیں پتہ ہے ہر انسان مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کل صرف مطلبی دنیا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں۔ کتنی دیر آپ نے جاب کی اور اب آپ نے جاب چھوڑ دی ہے؟ 6 منتھ جاب کی ہے میں نے، اب میں نے چھوڑ دی۔ تو اب آپ گھر میں ہوتی ہیں؟ ہاں جی، اب میں گھر میں فری ہوتی ہوں۔ تو آپ کسی ہاسپٹل وغیرہ میں کام سیکھ لیں، اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جاب بھی مل جائے، ساتھ ساتھ آپ کام بھی سیکھ لیں، کوئی نظام نہیں چلتا؟ یا آپ اپنی تعلیم کو آگے FSC وغیرہ کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں آگے FSC وغیرہ کرنا چاہتی ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، مہینے کا کتنا خرچہ ہم آپ کو دے دیں؟ ہم فاؤنڈیشن کی طرف سے، راجہ نصیر فضل فاؤنڈیشن، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بھی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی ہماری فاؤنڈیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، واٹس ایپ نمبر، آپ اس پہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے، یہ راجہ نصیر فضل فاؤنڈیشن کا حصہ ہے، آپ ہمارے سے مل بھی سکتے ہیں اور آپ اس میں مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ضرورت مند بچوں کی، ایسے ضرورت مند گھروں کی ہم مدد کرتے ہیں۔ آپ کے والد نے 6 سال میں کبھی رابطہ ہی نہیں کیا؟ جی بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے ان کا ہمارے ساتھ، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟
हमें उन्होंने खुद ही बताया था। कि अब मैंने नहीं आना घर? जी, उन्होंने कहा कि आप लोगों का मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, मैंने नहीं आना। अच्छा, तो अब आपकी मम्मा काम करती हैं या वो? जी, वो घर में किसी के काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिन हो गए वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो घर का अब कैसे निज़ाम चल रहा है? निज़ाम घर का कैसे चलना है, काफ़ी दिन हो गए हम भूखे हैं, कोई मतलब मदद या आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं। इसलिए तो मैं भाई आपके पास आई हूँ, आप मेरे भाई हैं। देखें घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब है ना कि कितने दिन हो गए खाना तक नहीं है। चलें, आप परेशान ना हो, खाने का इंशाल्लाह ताला हम आपका इंतज़ाम भी कर देते हैं, आपको खाना भी देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात खिलाने वाली, हमारी क्या औकात और हैसियत है। अल्लाह ताला के दिए हुए से इंसान ने किसी गरीब के मुंह में निवाला देना है। हम आपको चंद पैसे जो है वो हमारी जो औकात है, हैसियत है, हम उसके मुताबिक आपकी मदद कर देते हैं। अब माहाना कितना का ख़र्चा हो जाए जो आपको मिल जाए, जिससे आप अपनी तालीम भी जारी कर सकें, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल कर सकें, उनको भी रोटी दे सके। जब वो बड़े हो जाएंगे वो भी काम करना शुरू कर देंगे और अपनी माँ का भी सहारा बन जाएं, साथ साथ अपना तालीम भी जारी रखें। माहाना कितने पैसे आपके वजीफ़ा लग जाए जिसमें आप एक अच्छी तालीम पढ़ के, एक अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छी डॉक्टर बन जाएं, और उसके बाद जो है वो कितने साल का कोर्स है, क्या किसी ने आपको गाइड किया है, तो थोड़ा सा बता दें। सर देखिए, आप खुद जानते हैं आजकल महंगाई का दौर है, किराए का हमारा घर है, बिल, बिजली का, गैस का, खाना पीना, हर चीज़, तालीम आसान नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं क्या हो सकता है। नहीं, मतलब ये है कि आपने FSC करनी है, आगे अब मेडिकल में जाना है, तो कम से कम आपकी 5 से 6 साल हेल्प होनी चाहिए। माहाना वजीफ़ा लग जाए, अगर आपको पैसे आना शुरू हो जाए तो फिर आपका निज़ाम चल सकता है। अभी फ़िल फॉर हमारे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको देता हूँ जी। आप हमारी तरफ से थोड़े से पैसे रख लें अपने पास, और जो हो सकता है। अरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं गलत काम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। अच्छा, हमारे व्यूवर्स जो हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन करें, हमारे व्यूवर्स, हमारी ऑडियंस जो है, हमें जो वाच करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नेक लोग हैं, मुखैर लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो लाखों रुपया दाएं हाथ से देते हैं, बाएं हाथ को नहीं पता चलता। अगर कोई इनमें बंदा नेक सीरत आपका ज़ुम्मा उठा लेता है, आप उसके साथ पाकीज़ा रिश्ते में बन जाए, निकाह पढ़ सकती हैं आप उनसे? जी, मुझे कोई मसला नहीं है, पर मैं चाहती हूँ पहले मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है। इसके बाद निकाह कोई गलत रिश्ता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मुझे इज़्ज़त से अपनाएगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, शादी भी कर लेंगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा बंदा, अल्लाह के दिए हुए बहुत ज़्यादा नेक लोग हैं, आपकी माहाना वजीफ़ा लगा देता है तकरीबन 25-30 हज़ार रुपया, जो मैं एक एस्टीमेट एक घर का देख रहा हूँ जिसमें पढ़ाई वगैरह भी सारा, माना 30 हज़ार रुपया अगर आपका वजीफ़ा लग जाता है, कुछ हम आपकी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग करेंगे, तो 30 हज़ार रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर आपका वजीफ़ा रेगुलर लग जाए 5-6 साल तक, तो आप फिर कुछ ना कुछ कर लेंगी साथ? जी, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, यकीन करें कि अगर आप एक वक्त का भी खाना खाते हैं तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं। इस बेटी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, खाना भी हम इसको खिलाएंगे, हमारी जो औकात और हैसियत हम इनकी मदद भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपके तावन से ये मदद जारी और सारी रहेगी, और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद होती रहेगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।